الحمد للہ والمنہ والصلاة والسلام علی الخاتمین ذی البینۃ والجنۃ وعلی آلہما واصحابہما الذین هم فازوا بالنفس المطمئنہ. اما بعد، ڈائس پر تشریف فرما مرشدین اکرام و فقراء اعظام، مقررین، شعراء، منتظمین جلسہ، معزز سامعین، سب سے پہلے آپ تمام کو، بالخصوص اس جلسے کے منتظمین کو اس بات کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بڑی جستجو کے ساتھ، بڑے خلوص نیت کے ساتھ اس جلسے کو منعقد کیا، جس میں قوم مہدویہ کی تاریخ کے ایک اہم باب کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی گئی. پیش رو مقررین سے آپ نے مختلف حوالوں سے اس واقعے کی افادیت، اس کے حالات، اس سے متعلق واقعات، تھوڑا سا یہ لائٹ اگر کم کر دیے تو بسم اللہ ہے. الحمدللہ آپ کے سامنے بڑی اچھی باتیں منسلک کر کے آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ کو ربط مل جائے، اور میں جو اظہار کرنا چاہتا ہوں اپنے تاثرات کا وہ آپ کے سامنے سہولت سے رکھ سکوں. تمہیداً میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں عہد طفلی کا. انٹرمیڈیٹ میں تھا غالباً، میں کالج میں. تو جب باہر نکلتے ہیں بچے، دیکھیے، جس کو کچھ نہیں معلوم ہے کسی مسئلے میں، اس کو اس مسئلے میں بیوقوف بنایا جا سکتا ہے. ایک بات سمجھیے کہ کسی انسان کو بیوقوف کسی مسئلے میں اگر بنانا ہے، فول کرنا ہے، تو اس کو اس مسئلے میں فول کیا جا سکتا ہے یا بیوقوف بنایا جا سکتا ہے جو وہ جانتا نہیں. ایک عرصہ دراز سے میں یہ سنتا آیا کہ ہمارے پاس تعلیم وغیرہ کا جو ہے کوئی منظم انتظام نہیں ہے، ہم کو تعلیم نہیں ملتی. تو میں یہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس دور سے آپ گزرتے ہیں، فقیر بھی اس دور سے گزرا ہے. باہر کے لوگوں سے تعلق پیدا ہوا، ربط پیدا ہوا، باتوں کا تبادلہ ہوا، نظریات کا تبادلہ ہوا. اپنی کچھ باتیں ہم نے ان کے سامنے رکھی، انہوں نے کچھ باتیں ہمارے سامنے رکھی. لیکن سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کسی بھی واقعے میں کہ دو آدمی جب ملتے ہیں تو ایک دوسرے سے تعارف ہوتا ہے کہ بھئی میں فلاں بن فلاں ہوں. آپ کون ہیں؟ تو بھئی میں فلاں بن فلاں ہوں. آپ کا تعلق کس جماعت سے ہے؟ تو مقابل نے کہا ہمارا تعلق جو ہے اہل سنت الجماعت سے ہے. مجھ سے پوچھا اس نے کہ بھئی آپ کا تعلق کس جماعت سے؟ کالج میں جب بچے ملتے ہیں، نمازوں کے اوقات ہوتے ہیں، انٹروڈکشن ہوتا ہے، تو ایسے سب باتیں جو ہے ہوتے ہیں. مجھ سے جو ہے انہوں نے پوچھا تو میں نے کہا بھئی میں مہدوی ہوں. تو اس لڑکے نے پلٹ کے مجھ سے کہا مہدی پٹھان ہیں آپ؟ تو میں نے کہا میں مہدوی سید ہوں. اچھا، تو مہدی پٹھان سید ہیں آپ؟ اب اس واقعے کو ذہن میں رکھیے اور ان لوگوں کی باتوں کو آپ ذرا غور کیجئے جو یہ کہتے ہیں. میں نے کچھ اپنے ایسے، اب ان کو بھائی کہنا مناسب نہیں ہے، وہ بھائی ہونے کی منزل سے گزر گئے ہیں. کچھ مرتدین کو میں نے یہ کہتے سنا
جو افغان برادری سے تعلق رکھتے ہیں کہ بھئی ہمارے پٹھان لوگ چونکہ دینی علوم پر جو ہے ان کو کوئی عبور نہیں تھا، دینی علوم سے جو ہے واقف نہیں تھے، مرشدین نے ان کو گمراہ کر کے اپنی جیبیں گرم کی ہیں اور ان کو گمراہ رکھا ہے، غلط عقیدے کے اوپر جو ہے ان کو پابند کر دیا ہے، اور ہمارے بیوقوف لوگ انہی کی جو ہے اتباع کیے جاتے ہیں۔ تو میں ایسے لوگوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی اونرشپ کا ٹائٹل تو آج بھی آپ کے نام پہ ہے۔ میں ایک سید مرشد ہو کے بھی مہدی پٹھان ہوں۔ میں ایک سید مرشد ہو کے بھی مہدی پٹھان ہوں، اور میری شناخت، میرا تعارف دنیا کے سامنے مہدی پٹھان کی حیثیت سے ہے۔ تو اس 200 سال پہلے ہونے والے واقعے کو ذہن میں رکھیے کہ اس واقعے میں مہدوی پٹھانوں نے نام مہدی پر وارفتگی کا جو معیار دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، آج 200 سال کے بعد کا مرشد بھی اپنے آپ کو مہدی پٹھان کے نام سے متعارف کرواتا ہے۔ 200 سال پہلے، 200 سال پہلے کون پٹھان، کون سید، کون شیخ؟ یہ سارے مہدوی ہیں، یہ سارے مہدوی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان نام مہدی پر قربان کی ہے۔ تھوڑا میں یہ پانی رکھا تھا۔ تو یہ سارے مہدوی ہیں، یہ سب میرے بھائی ہیں۔ میں ایک سید ہوں، ان میں بہت سارے میرے سید بھائی ہیں، بہت سارے میرے پٹھان بھائی ہیں، بہت سارے میرے شیخ بھائی ہیں، اور میں سید ہونے کے باوجود ایک پٹھان کا بھائی ہوں، میں ایک سید ہونے کے باوجود ایک شیخ کا بھائی ہوں، کیونکہ یہ برادر ہونا، یہ جو رشتہ ہونا ہے، یہ جو نسبت ہے، دنیا میں خون سے بننے والا رشتہ شاید دنیا میں یہیں پر ختم ہو جائے گا۔ آپ غور کیجئے، ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دو بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہے، ایک نیکوکار ہے اور ایک بدکار ہے۔ ایک ماں ایک باپ کے دو بچے ہیں۔ ہر شخص اپنے اپنے اعمال کی بنیاد پر اپنی مغفرت پائے گا یا نہیں پائے گا۔ ہو گیا؟ فرض کیجئے یہ دو جو بھائی تھے، یہ سعادت بھائی تھے۔ ایک بھائی جہنم میں گیا اور ایک بھائی کو جنت میں جگہ مل گئی، ٹھیک ہے؟ وہ گیا سیدھے مہدی موعود علیہ السلام کا نام جس جھنڈی پر لکھا ہوا ہے، جس چھتری پر لکھا ہوا ہے، وہاں پر مہدی موعود علیہ السلام کی چھتری کے نیچے آ کے کھڑا ہو گیا۔ پھر دو پٹھان بھائی، سگے بھائی، ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد، ان میں ایک نیکوکار ہے اور ایک بدکار ہوا۔ بدکار جہنم میں چلے گیا، جس کا ہمیں ذکر نہیں ہے۔ جو نیکوکار تھا وہ سیدھا جائے گا اور مہدی موعود علیہ السلام کے نام کی چھتری دیکھے گا اور اس کے نیچے جا کے کھڑے ہو جائے گا۔ پھر ایک شیخ برادری سے دو سگے بھائی، ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد کے ہوں گے، ایک بدکار اور ایک نیکوکار ہوگا۔ جو بدکار ہوگا وہ جہنم میں جائے گا اور جو نیکوکار ہوگا وہ نام مہدی کی چھتری کے نیچے جا کر کھڑا ہو جائے گا۔ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں جب تم کو اٹھایا جائے گا، جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، تو روز محشر تمہارے بازو کھڑے ہونے والا تمہارا حقیقی بھائی وہ بھائی ہوگا جس کے نظریات تم سے ملتے ہیں، جس کا خون چاہے تم سے ملے یا نہ ملے، اس بنا پر چاہے سادات ہو، چاہے پٹھان ہو اور چاہے شیخ ہو، اصل برادر حقیقی اگر کوئی کسی کا ہے تو وہ ایک مومن دوسرے مومن کا ہے۔ یہ سارے بھائی ہیں۔ واقعہ اتنا شدید ہے کہ زبان جو ہے بیان کرتے کرتے خشک ہو جاتی ہے، مجبور ہوں پانی بار بار پینے کے لیے۔ تو
آپ کے سامنے جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ قوم مہدویہ کی تاریخ پر اگر آپ نظر ڈالیں گے تو مختلف چیزیں اور مختلف حالات آپ کو نظر آئیں گے، لیکن جہاں کہیں جنگ و جدال کا معاملہ ہوا، جہاں کہیں قتال کا معاملہ ہوا پیش آیا، تاریخ اگر دیکھیں گے تو سیکوینس جو ہوتا ہے، ترتیب جو ہوتی ہے واقعے کے نمودار ہونے کی، وہ جو سیکوینس ہے وہ سیکوینس یوں ہوتی ہے کہ ایک دائرہ کہیں جا کر آباد ہوتا ہے، ایک مرشد اپنے مریدین کے ساتھ جا کے وہاں پر بستا ہے، وہاں کے مقامی علماء جب اس بات سے واقف ہوتے ہیں کہ ایک مہدوی مرشد جو ہے اپنے مریدین کے ساتھ آ کر یہاں پر دائرہ باندھ کر رکا ہے، تو پھر ان کو بے چینی ہوتی ہے اور وہ آتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، مناظرے ہوتے ہیں، ترتیب ہے، یہ آرڈر ہے، مناظرے ہوتے ہیں، ہماری طرف سے جواب دیے جاتے ہیں، ان کی طرف سے رد کیا جاتا ہے، کچھ کو قبول کیا جاتا ہے، بہت سارے لوگ ہمنوا ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہے مخالفت پر، ضد پر مصر رہتے ہیں۔ بہرحال ایسے حالات ہوتے ہوتے بدلتے بدلتے جب جو ہے تصادم کی صورت آتی ہے تو پھر جا کے جب حکومت مخالف ہو جاتی ہے، علماء سو جو ہے ان کو تیار کرتے ہیں اور پھر آخر میں جنگ و جدال کی نوبت آتی ہے، خون خرابے کی نوبت آتی ہے، مہدوی اپنی دفاع میں ہتھیار اٹھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور پھر جنگ کا ایک معرکہ شروع ہوتا ہے جس میں غازی بھی ہوتے ہیں اور شہید بھی ہوتے ہیں۔ یہ ایک آرڈر رہا تاریخ میں، جہاں جہاں کہیں جس مقام پر مہدویوں کی جنگیں ہوئی ہیں وہاں پر آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ آرڈر تھا جنگ سے پہلے کا، یہ ترتیب تھی جنگ سے پہلے کی۔ تو اس میں جنگ کے حالات کا محرک کون ہوا؟ ایک مرشد، ہسٹری ہے، تاریخ ہے، ایک مرشد، تحریک کرنے والا ایک مرشد، پھر جب حالات ایسے پیدا ہو جائیں تو اس تحریک کا ساتھ دینے والے سارے مرید، چاہے وہ افغان ہوں، سادات ہوں، شیخ ہوں، بہرحال اس سارے مریدین جو ہے مرشد کا ساتھ دیتے ہیں، جاتے ہیں اور اپنے مرشد کے حکم پر اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں، لڑ جاتے ہیں، کچھ غازی ہوتے ہیں اور کچھ شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک فلسفہ ہماری قوم کے ذہنوں میں ایسا بیٹھا ہوا ہے جس کی بنا پر آج ہم ایک رونے والی قوم بنے ہوئے ہیں۔ ہر قوم کو اپنا تجزیہ کرنا چاہیے، اگر آپ کو برا دکھے تو میں بڑی معذرت کے ساتھ پھر بھی کہوں گا، اگر آپ کو برا دکھتا ہے بھی تو کہوں گا، کیونکہ کہنا میرا حق ہے کہ یہ قوم آج رونے والی قوم بنی ہوئی ہے۔ قائدین افراد قوم پر رو رہے ہیں کہ یہ ہمارا ساتھ نہیں دیتے۔ قائد سے مراد ہم، جب مہدویوں کی بات آتی ہے تو مہدویوں کے قائد ہم مرشدین کو کہا جاتا ہے کہ مرشدین اس بات پر رو رہے ہیں کہ بھئی مریدین ایسے حالات پیدا کر چکے ہیں قوم کے کہ ہم دین کو صحیح معنی میں اختیار نہیں کر سکتے، اور عمومی حیثیت سے رینڈملی اگر آپ کسی بھی ہما شما کسی کو بھی راستے میں کسی مہدوی کو پکڑ کر پوچھیں کہ بھئی قوم کے حالت کیسے ہیں تو یہ بہت خراب حالت ہے، اپنے کردار کو کھو چکی ہے، کون ذمہ دار ہے؟ تو بولے مرشدین ذمہ دار ہیں۔ ایک فارسی کا مقولہ ہے، من ترا حاجی بگویم تو مارا حاجی بگو۔ اس میں اچھی بات یہ تھی مثبت کہ بھئی تو میرے کو حاجی بول، میں تجھ کو حاجی کہتا ہوں، دونوں ایک دوسرے کی ثناخوانی تعریف کر لیں گے، لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ میں آپ پر الزام لگاؤں اور آپ مجھ پر الزام لگائیں، کون ذمہ دار ہے؟ قوم کے ان حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ میں آپ کے سامنے آج گزشتہ 4-5 سال سے میں ایک تحریک کے طور پر یہ بات اکثر لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، لوگوں کو توجہ دلا رہا ہوں کہ دین مہدی کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ذمہ داری میری نہیں ہے۔ آپ کان کھول کر یہ بات سن لیجئے،
کہ دین مہدی کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ذمہ داری میری یا میرے جیسے کسی مرشد کی نہیں ہے، بلکہ دین مہدی کو دائرے میں پیش کرنے کی ذمہ داری میری ہے۔ لیکن آدمی کو دائرے تک پہنچنے کے لیے مہدویت سے متعارف ہونا پڑے گا۔ مہدویت سے متعارف ہونے کے لیے آپ لوگ جو باہر جاتے ہیں، مہدویت کو آپ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں اور اپنے کردار کے ذریعے سے مہدویت کا تعارف کراتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جس زمانے کے مہدویوں کے کردار کو دیکھ کر ابوالکلام آزاد نے یہ کہا کہ زمین کی طہارت کے لیے اتارے گئے ہیں یہ لوگ، اور آج ایک زمانہ ایسا آ گیا کہ لوگ مہدویوں کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس سود کا لینا جائز ہے، حرام نہیں ہے، یہ سود خور قوم ہے۔ تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ مہدویت کو آپ نے بدنام کیا یا میں نے بدنام کیا؟ کسی کے پاس وقت نہیں ہے کتاب کھول کر پڑھنے کا۔ یہ زمانہ مسلم ڈائجسٹ کے نام پر چلنے والی میگزینوں سے دین سیکھنے اور سکھانے کا زمانہ ہے۔ اب تو پھر وہ پرنٹ میڈیا بھی ختم ہو گیا، یہ الیکٹرانک میڈیا واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر کے ذریعے سے جو ہے دین سیکھنے اور سکھانے کا کام ہو رہا ہے۔ ایسے زمانے میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ مہدویت کو کس نے بدنام کیا؟ کیا میں نے کسی کا ہاتھ پکڑ کر ایک وقت کی نماز پڑھنے سے منع کیا؟ کیا میں نے کسی کو حج ادا کرنے سے منع کیا؟ کیا میں نے کسی کو زکوٰۃ دینے سے منع کیا؟ کیا کسی مرشد نے آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا؟ ایک زمانہ تھا ہم بچے تھے تو سنتے تھے بھائی مرشدین کچھ ہم کو سکھاتے نہیں ہیں، ہم جاتے ہیں ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو بس بات یہ ہوتی ہے کہ بھائی تم کیسے ہو، تمہارا کاروبار کیسے چل رہا ہے، تمہاری تنخواہ کتنی ہے، تمہارا عشر کتنا ہے۔ ہم کو کبھی دین کی کوئی بات نہیں سکھاتے۔ تو میں ایسے رونے والے رودالی نما لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے اپنے مرشد کے سامنے اپنے باطن کا حال کب رکھا؟ گروسری سٹور پہ جا کے اگر تم پتی مانگیں گے تو دکاندار تم کو جو ہے شکر نہیں دیں گا بلکہ پتیش دیں گا۔ گروسری سٹور پہ تم پتی مانگنے جائیں گے تو شکر نہیں ملیں گی، شکر مانگنے جائیں گے تو پتی نہیں ملیں گی۔ تم اپنے مرشد کے پاس کب جاتے ہو؟ میاں بچہ پیدا ہوا ذرا اذان دے دیو، میاں بچہ پیدا ہوا ذرا اذان دے دیو، ذرا بڑا ہو گیا بسم اللہ پڑھا دیو، ذرا بڑا ہو گیا میاں صحرا بند دیو، نکاح پڑھا دیو، مر گیا دفنا دیو۔ اس سے ہٹ کے کوئی کام لے کے کبھی آپ مرشد کے پاس گئے؟ آپ کا مدعا ہی نہیں ہے۔ آپ چاہتے بھی وہی ہیں اور آپ کے قائد بھی وہی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قوم جیسی ہوتی ہے اللہ قائد کو بھی ویسا ہی ان پر مسلط کرتا ہے۔ یہ قائد جو یہاں کھڑا ہوا ہے یہ قوم کے باہر سے نہیں آیا بلکہ وہیں سے آ کے یہاں کھڑا ہوا ہے۔ میں اگر برا ہوں تو آپ ہی میں کا ہوں، آپ اگر برے ہیں تو مجھ میں کے ہیں۔ یہ برائی آپ کی اور میری دونوں کی ہے۔ مجھے وہ حق کا متلاشی نہیں چاہیے اور آپ کو وہ حق کا ہادی نہیں چاہیے۔ میں بھی کام نہیں کرنا چاہتا، آپ بھی کام کرنا نہیں چاہتے۔ کام نہ میں کرنا چاہتا ہوں نہ کام آپ کرنا چاہتے ہیں۔ آنکھ بند کر کے آپ بھی دودھ پیتے رہیے، آنکھ بند کر کے میں بھی دودھ پیتا رہتا ہوں۔ جب کبھی دبی ہوئی ایمان کی چنگاری کسی کے دل میں تھوڑی سی بھڑک کر دھواں پیدا کر دے تو ایسی مجلسیں کر کے ہم ایک دوسرے کے ایمان کو تازہ کر کے یہ کہہ لیں کہ بھئی ہم ایسے مہدویوں کی اولاد ہیں، ہم ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں جس کے پاس جنت کا گرین کارڈ ہے، جس کے پاس جنت کا جو ہے امیگریشن ہے، جس کو کوئی امیگریشن پر سوال جواب ہونے والا نہیں ہے، سیدھا جنت میں جائیں گے۔ ہماری بڑھیوں کے پاس تو ایک بڑی اچھی کہاوت ہے، مہدی کا کتا بھی رائے گا نہیں جاتا، ہم کیسا جائیں گے؟ ارے مہدی کا کتا بنو پہلے، مہدی کے کتے کی صفات کیا ہے پہلے وہ جانو۔ اگر کتا مہدی کا ہے تو وہ کتے میں بھی عمل کی توفیق ہے۔
اگر کتا مہدی کا ہے تو اس کتے میں بھی عمل کی توفیق ہے، اور جو بے عمل ہے اس کے تعلق سے مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تصدیق بندہ عمل کردن است، بندے کی تصدیق عمل کرنا ہے، نہ اقرار نہ اعتقاد مجرد۔ صرف اقرار اور اعتقاد سے جو ہے کوئی مہدوی نہیں ہو جاتا، بلکہ مہدویت کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا پڑتا ہے۔ تو میں آج معرکہ چنچل گڑھا کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جس تاریخ کے اوراق کے مغالطے میں آپ الجھے ہوئے ہیں کہ مہدویت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ذمہ داری میری ہے، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس معرکے کے حوالے سے کہ یاسین خان، میاں یاسین خان رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نہ مرشد تھے، نہ فقیر تھے، نہ کوئی سادات تھے، نہ کوئی دائرے کے سربراہ تھے، بلکہ وہ ایک عام مہدوی تھے جس کے دل میں مہدی کے نام کی شمع روشن تھی، اور اس شمع کو ضیاء ملتی تھی ان کے عمل سے۔ اس شمع کو جو روشنی ملنی چاہیے وہ روشنی ملتی تھی ان کے عمل سے۔ میاں یاسین خان نے دنیا کے سامنے مہدویت بے کردار پیش نہیں کی بلکہ کردار کے ساتھ پیش کی، اور دنیا نے دیکھا کہ مہدوی جو اپنے آقا کے نام پر وارفتہ ہیں تو اس قدر وارفتہ ہیں کہ ایک لمحہ دو لمحہ، ایک معرکہ دو معرکہ کر کے ختم نہیں ہو جائے گی بات۔ آخری قوم کا بچہ جب تک زندہ رہے گا اپنے آقا کے نام پر ہاتھ ڈالنے والے پر لپک کر جھپٹے گا۔ وہ جان گئے، وہ یہ جان گئے۔ میں نام لینا نہیں چاہتا، بڑے بڑے علماء ہیں جیسے وہ نظامیہ کے وغیرہ کے ادھر ادھر کے اخباروں میں جن کے مضامین وغیرہ آج کل آتے رہتے ہیں اہل سنت کے۔ آج کے ہم ایک عام رجحان کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر غور کریں تو آج کا کوئی آدمی جا کے کیا تصور کر سکتا ہے اس بات کا کہ میں اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے جو ہے جامعہ کے معلم کے سامنے دین مہدی کو پیش کروں گا؟ امپریکٹیکل بات ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں، یہاں پہ بیٹھ کے کر لینے کی بات اور ہے، مگر جو ہے اگر حقائق پر نظر ڈالیں تو ہم یہ بولیں گے کہ 1000 دعوے داروں میں شاید ہی ایک آدھ جو ہے ایسا ہو جو عمل کر جائے، ورنہ پریکٹیکل بات نہیں ہے۔ تو وہ کیا بات تھی میاں یاسین خان شہید کے ساتھ کہ انہوں نے بغیر کسی جھجک کے وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن اپنے دور کے اہل سنت کے جماعت کے سب سے بڑے عالم سے ٹکرا گئے۔ سمجھیے بات کو کہ کوئی عام ایک ایسا یہ گلی کے مدرسے کا استاد ہے یا وہ گلی کے مدرسے کا استاد ہے، ایسا نہیں تھا۔ مولوی عبد الکریم جو تھا یہ ایک ایسا مرتد تھا، یہ ایک ایسا کافر تھا جس کو بادشاہ بھی اس کی بات کو رد نہیں کر سکتا تھا۔ ایک ایسا ذی اثر جو ہے عالم تھا اپنے زمانے کا۔ ایک ایسے ذی اثر عالم کے ساتھ سامنے میاں یاسین خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا اس طرح کتاب لے کر پہنچ جانا کس بات کی طرف اشارہ دیتا ہے؟ اس بات کی طرف اشارہ دیتا ہے کہ میاں یاسین خان دین کے تینوں میدان میں کاربند تھے، ان کی تصدیق بالقلب تھی۔ اللہ کے رسول نے کسی کے مومن ہونے کی جو 3 منزلیں مقرر کی ہیں کہ سب سے پہلی منزل میں اقرار باللسان، دوسری منزل میں تصدیق بالقلب، اور تیسری منزل میں عمل جوارح۔ تو میاں یاسین خان شہید رحمۃ اللہ علیہ جس بات کو مانتے تھے اس بات کو اچھی طرح جانتے بھی تھے۔ اقرار باللسان کی منزل جو علوم جاننے کی منزل ہے، میاں یاسین خان سارے علوم پہ بھی حاوی تھے، پھر اس سے آگے بڑھ کے جن علوم پہ حاوی تھے ان علوم کو اپنے دل میں بسا چکے تھے۔ مہدی موعود علیہ السلام کی جو تصدیق انہوں نے کی تھی وہ ایسے ہی نہیں کی تھی بلکہ سارے حقائق ان کو معلوم تھے، اپنے مرشد کے سامنے زانو ادب انہوں نے طے کیا تھا، ان کو سارے کے سارے ظاہری اور باطنی حقائق معلوم تھے، ان کا دل ہر حیثیت سے مطمئن تھا۔ اب اس اطمینان کو پا جانے کے بعد ایک
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آپ نے چھیڑا تھا، اسی حوالے سے ایک بات آپ کے سامنے جو ہے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے پوچھا ربی کیف تحیی الموتیٰ، میرے پروردگار تو مردے کو کیسا جو ہے زندہ کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے اولم تؤمن، کیا تجھے ایمان نہیں اس بات پر؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں بھئی ایمان تو ہے، لیکن پھر بھی پوچھتا ہوں اس لیے کہ لیطمئن قلبی، تاکہ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا کہ کہا 4 پرندے لاؤ، انہیں ہلا لو۔ تو 4 پرندے لائے، انہیں اس طرح ہلا لیا کہ وہ جب آواز دیتے کہیں سے بھی دوڑ کے وہ پرندے ان کے پاس واپس آ جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا انہیں ذبح کر دو، تو سب کو ذبح کر دیا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دو۔ تو بولے ٹکڑے کر دیے، سارے ٹکڑوں کو خلط ملط کر دو، تو سارے ٹکڑوں کو خلط ملط کر دیا۔ کہا چاروں طرف کی پہاڑیوں پر بکھیر کے آؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے اور چاروں طرف کی پہاڑیوں پر بکھیر کے آئے۔ جب اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی انداز میں ان کو آواز لگائی، تو وہ پرندے جن کو حضرت ابراہیم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، ٹکڑے کیے، خلط ملط کیے، چاروں طرف پہاڑیوں پر بکھرا کر آئے، اپنی آنکھوں سے انہیں مرتا دیکھا۔ اللہ کی شان سے اور اللہ کی قدرت سے ان چاروں پرندوں کو زندہ اپنی طرف اڑتے ہوئے، دوڑتے ہوئے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے شکریہ ادا کیا، اور اللہ کی ثنا خوانی کی، اور اللہ کی تسبیح کی، اور اس بات کا اطمینان پا لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت مردے کو زندہ کرنے کی حق ہے، مجھے اس معاملے میں اور کوئی شبہ نہیں۔ یہ ایک راستہ ہے جسے انبیاء نے دنیا کے سامنے آپ کے سامنے پیش کیا کہ انسان کے دل کو اطمینان قلب کیسا ہوتا ہے، انسان کے دل کو اطمینان کیسا حاصل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح میاں یاسین خان کو ہر حیثیت سے اس بات کا یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مہدی موعود کو جو بھیجنا تھا وہ حضرت سید محمد جون پوری ہی کو بحیثیت مہدی اللہ نے دنیا میں بھیجا، جس پر ہم نے ایمان لایا اور ہم نے تصدیق کی، امامنا آمنا و صدقنا کا کلمہ پڑھا اور مہدوی ہوئے۔ لہٰذا اب میاں یاسین خان شہید کے دل میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا، چنانچہ وہ کتاب لے کر پہنچ گئے اور ایسے بڑے عالم کے سامنے کھڑے رہ گئے۔ تو آپ بتائیے کہ دنیا کے سامنے سب سے پہلے آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ دنیا کے سامنے ایک مرشد نے جا کر دین کو پیش کیا مہدویت کو، یا ایک کاسب نے جا کر مہدویت کو پیش کیا؟ اسی حوالے سے میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ جو دائرے میں آئے، خدا سے ملنے ملانے کا انتظام کرنا میری ذمہ داری ہے، لیکن وہ دائرے میں آئے کیوں کر؟ کسی سود خور کو دیکھ کر، یا پھر میاں یاسین خان جیسے مجاہد کو دیکھ کر؟ وہ شہدائے چنچل گوڑا، میاں ابجی میاں کا جو ہے آپ نے نام لیا تھا، آجا میاں صاحب کا جو ہے آپ نے نام لیا تھا، یہ میرے جد حضرت پیر و مرشد میاں سید محمود اور محمود میاں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے برادر تھے، چھوٹے بھائی تھے، جو خطبی گڑے کے حضیرے میں مدفن ہیں۔ حضرت بندگی میاں سید خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ کے سرانے ان کی جو ہے مزار ہے، دیوار کو لگ کے بالکل متصل۔ واقعہ یہ ہے چنچل گوڑے کی جنگ کی شہادت کا کہ ہر شخص نے جو کام کیا وہ ایک معجزہ ہے، ہر انڈیویجول نے انفرادی طور پہ جو کام کیا وہ ایک معجزہ ہے۔ میاں آجا میاں شہید رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے جو ہے جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے جو باتیں سنی ہیں اور ان کے متعلق جو واقعات ہم نے سنے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ایک مرشد زادے تھے، اس کے باوجود ان کو کثرت، گھوڑ سواری اور جنگی فنون حاصل کرنے کی، سیکھنے کی بڑی چاہ تھی۔ تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اکثر افغان برادری جو ہے اس قسم کے کام کرتی تھی، اور مرشدین اور سادات لوگوں کے تعلق سے مرشد کے بچے کو بھی مرشدیچ کہا جاتا تھا۔ مرشد کہاں جا رہے ہیں، مرشد کی یہ کرو، مرشد وہ کرو۔ تو ایک کاسب بچہ بھی ہے تو اس کو بھی جو ہے مرشد ہی کہا جاتا تھا۔ تو بولے مرشد جو ہے ورزش کو، دنگل کو جا رہے ہیں، مرشد گھوڑا چلا رہے ہیں، مرشد تلوار پھیر رہے ہیں، مرشد بھالے چلا رہے ہیں۔ تو بڑے بھائی جو مرشد تھے جب ان کو معلوم ہوا
تو چھوٹے بھائی کو بلائے, بولے یہ سب کئی کو کر رہے ہیں بابا, تم زمانے کے سامنے جو ہے ہماری بدنامی ہو رہی, رسوائی ہو رہی, تم مرشد زادے ہو کے تم کو یہ سارے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے, اللہ اللہ کرو, دائرے میں بیٹھو. تو آجا میاں صاحب شہید نے اپنے بڑے بھائی اور مرشد سے کہا کہ میں غلام مہدی ہوں, میں غلام مہدی ہوں, اللہ نے مجھے اگر پہلوانی کی صفت دی ہے تو میری یہ صفت بھی نام مہدی کے کام آئے گی. اللہ نے مجھے تلوار چلانا سکھایا ہے تو یہ تلوار چلانے کا فن بھی میرا نام مہدی کے کام آئے گا. آپ کے حصے میں جانماز پر بیٹھ کر خدا کو دیکھنا دکھانا آیا ہے, اور میرے حصے میں نام مہدی پر معرکہ کرنا آیا ہے. مجھے میرے پروردگار پر بھروسہ ہے کہ اللہ میری اتنی محنت کو رائگاں جانے نہیں دے گا. یہ جو پہلوانی میں نے کی ہے, یہ جو فنون جنگ میں نے سیکھے ہیں, یہ جو گھوڑ سواری میں نے سیکھی ہے, یہ میرے دین کے کام آئیں گے اور میری زندگی رائگاں نہیں جائے گی. چنانچہ ان کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ کالی خبر سے جب وہ شروع ہوئے اپنے ہتھیار کو لے کر, گھوڑا جب دوڑتا تھا تو سامنے والی جنگ جب کھڑی ہوتی, فوج جب کھڑی ہوتی تھی, جنگ کا جو منظر تھا تو وہ یہ منظر تھا کہ ایمنہ پر حملہ کرتے تو ایسرا بکھر جاتا, ایسرے پر حملہ کرتے تو ایمنہ بکھر جاتا. اس طرح کفار کو قتل کرتے ہوئے بودلے علی شاہ کی کھڑکی کے پاس جا کر وہاں شہید ہوئے. فاصلہ دیکھیے, کالی خبر کدھر ہے اور بودلے علی شاہ کی کھڑکی کدھر ہے. تو بودلے علی شاہ کی کھڑکی کے پاس جا کر وہ شہید ہوئے. دوسرے دن, چونکہ رات کا وقت تھا, اب جنگ کے حالات کچھ آپ کے سامنے آ گئے ہیں تو کچھ واقعات بولتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا جنگ کی بات کا, کہ جب کفار بھاگنے لگے, دیکھیے حق اور باطل کی تمیز یہ ہوتی ہے کہ جو حق پر ہوتا ہے وہ قربان ہو جاتا ہے, اسے اپنے جان کی پرواہ نہیں رہتی, اسے اپنے مال کی پرواہ نہیں رہتی. یہ ممکن ہے کہ کوئی ایسا شخص جو مغالطے میں ہو کہ وہ حق میں ہے, اگرچہ کہ ناحق ہے, لیکن مغالطے میں ہے کہ وہ حق پر ہے, ایسا شخص بھی اپنی جان دیے تک کا لڑتا ہے, کیونکہ اس کا وقار اس میں جو ہے موجود ہے, ایک احساس ہے کہ میں حق کے لیے لڑ رہا ہوں. لیکن وہ بزدل جس کا دل اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ جو لڑ رہا ہے وہ حق کے لیے لڑ رہا ہے, تو ایسے بزدل کے دل میں جان دینے کے ارمان پیدا نہیں ہو سکتے, ایسے بزدل کے دل میں جان لڑانے کے ارمان پیدا نہیں ہو سکتے. جب جان پر بناتی ہے تو ایسے بزدل پیٹھ کو پیر لگا کر بھاگتے ہیں, جس کو اس بات کا یقین کامل ہو کہ میں غلط ہوں. دیکھیے 3 سینیریوز ہو سکتے ہیں, بات کو غور سے سمجھیے. حق پہ ہوں اور ہوں واقعتاً تو میں جان لڑا دوں گا, غلط ہوں لیکن پھر بھی یہ دل کو پورا احساس ہے کہ حق پہ ہوں, پھر بھی جان لڑا دوں گا, کیونکہ وقار ہے, عزت ہے, جان لڑا دوں گا. لیکن اگر دل کو یہ معلوم ہو کہ میں سرے سے حق پر نہیں ہوں اور ناحق لڑ رہا ہوں, تو تلوار اٹھانے سے پہلے چھوڑ کر بھاگوں گا. تو نتیجتاً ہوا یہ کہ ادھر کہا جاتا ہے 13,000 جو مردان مجاہد جمع تھے اور ادھر 1 لاکھ سے زیادہ کی فوج جمع تھی. اگر 13,000 سے 13,000 بھی ٹکراتے تو ہزاروں لاشیں ملتی. لاجک یہ کہتی ہے کہ 13,000 سے 13,000 بھی ٹکراتے تو کم سے کم 5,000 لاشیں تو ملتی, 10,000 لاشیں تو ملتی, جس کا حساب ہوتا انگلیوں پر گنتی کی لاشیں ملی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کفاران کے دل کو اس بات کا یقین تھا کہ یہ جو عزم لے کر کھڑے ہوئے ہیں یہ سرے سے باطل ہے اور گمراہ ہے. اس لیے جب مہدویوں پر اپنی جماوڑے کی بنا پر, اپنی جو ہے تعداد کی بنا پر ان کے دل کو یہ یقین تھا کہ مٹھی پر مہدویوں کو کچل لیں گے, لیکن جب ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ تو توپ کے منہ پر آ کے ایک کھڑا ہو جاتا ہے اور دوسرا لپک کے توپچی کو پکڑ لیتا ہے, ایسوں سے کیسے لڑیں گے. تاریخ ہے, ہماری تاریخ ہے کہ توپ کے آگے ایک بندہ بڑھتا ہے, توپ کا گولہ اپنے سینے پر کھاتا ہے اور بازو سے دوسرا بندہ لپک کے توپچی کو پکڑ لیتا ہے اور اسے وہیں جو ہے واصل بجہنم کر دیتا ہے. توپ پلٹا کر اب چلانا شروع کرتا ہے.
ایسوں سے کون لڑے گا؟ وہی لڑے جو حق پر ہو. ایسا کون لڑے؟ وہی لڑے جو حق پر ہو، جس کے دل کو اس بات کا یقین ہو کہ وہ باطل ہے. 2 گھنٹے میں پیٹ کو پاؤں لگا کے 1 لاکھ لوگ بھاگے. ایسی ذلت، ایسی بے وقاری. پھر حکومت تمہاری، بادشاہت تمہاری، ساری فوجیں تمہاری، اور مہدویوں کے پاس کیا بے ساز و سامان فقیرہ، نہ تعداد میں ہیں، نہ سیاست میں ہیں، نہ ان کے پاس جمعیتیں ہیں، نہ کمکیں ہیں، نہ ہتھیار ہیں، لڑ رہے ہیں. تو ایسے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے سامنے اگر 1 لاکھ نہیں، جیسا پیشرو مقرر نے یہ بات کہی کہ ایک آدمی، ایک مرد مجاہد بھی ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا تو ان کے لیے کافی تھا کہ یہ جو ہے پلٹ کر بھاگتے، کیونکہ یہ مردہ لوگ تھے، یہ باطل لوگ تھے، ان کے دل میں خدا نہیں تھا، ان کے دل میں زندگی نہیں تھی، یہ مرے ہوئے لوگ تھے، ان کو تو بھاگنا ہی تھا. لیکن آج میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج اگر ہم اپنی زندگیوں کا اگر جائزہ لیں اور اپنے حالات پر غور کریں تو ہم کو یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جن لوگوں کو ہم متون کرتے ہیں، جن لوگوں کو ہم متون کرتے ہیں آج یہ کہہ کر کے ان کو دین مہدی سے نسبت ہے، بات صرف اتنی رہ گئی کہ جس طرح اس زمانے میں وہ کہنے کو وہ اہل سنت تھے لیکن ان سے عمل جا چکا تھا اور سنت کا کردار جا چکا تھا، آج ہماری قوم بھی اسی حالات سے گزر رہی ہے. چنانچہ پیشرو مقرر نے جو کہا کہ یہاں پہلے کوئی غیر مہدوی آ کے بسنے کی خواہش نہیں کرتا تھا، لیکن آج ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کل وہ جن حالات میں تھے آج تم بھی وہی حالات میں ہو. کل وہ لوگ جن حالات میں تھے آج تم بھی انہی حالات میں ہو. تم کہنے کو مہدوی ہو، کہنے کو مسلمان ہو، لیکن تم میں مہدویہ کردار ہے، نہ مہدویہ عمل ہے، نہ مہدویہ اعتقاد باقی رہا. کیونکہ جانو گے تو اعتقاد پاؤ گے. ٹائم کس کے پاس ہے؟ اگر ٹویٹر پہ کوئی چیز آ جائے تو معلوم ہو جائے، میاں واٹس ایپ کر دیا تو بہت اچھا ہے، معلوم ہو جاتا، پڑھ لیتے ہم بھی. میاں فیس بک پہ اگر ڈال دیجئے، آپ ویب سائٹ پہ ڈال دیجئے، ہم سن لیتے ہیں. ارے کیا بیروح زندگی ہے یہ! نہ سکھانے والے کو سکھانے کا مزہ ہے، نہ سیکھنے والے میں سیکھنے کا مزہ ہے. اتنی کیجول لائف کر دیے ہیں کہ جس میں جو ہے کسی چیز کے کوئی اسلوب باقی نہیں رہے، کوئی ادب باقی نہیں رہا، کوئی لحاظ باقی نہیں رہا، کوئی چیز باقی نہیں رہی. آج میں بیٹھا ہوا ہوں دائرے میں، کتنے لوگ ہیں میرے جو ہے پیر کو پیر لگا کے بیٹھنے کے واسطے ذکر میں تیار؟ گنتی کے 2-4 لوگ ہوں گے، گنتی کے 2-4 لوگ. تو میں اگر آپ کے منہ پر آپ کو یہ کہہ کر خوش کر کے چلے جاؤں تو مجھ سے بڑا منافق کوئی نہیں ہوگا کہ آپ ان لوگوں کے سے تعلق رکھنے والے ہیں، بلکہ مجھے ان کا بنایا ہوا آئینہ آپ کو دکھانا ہے. انہوں نے جو معیار حیات مقرر کیا ہے اس معیار حیات کو آپ کے سامنے رکھ کر یہ کہنا ہے کہ اس معیار پر اپنے کردار کو جانچو اور دل کی آواز پر کہو کہ تم اپنے آپ کو کہاں پاتے ہو. مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، تم اپنے آپ کو پہچانو، تم اپنے آپ سے کہو. میں ہمیشہ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ مجھ سے بات کرنے سے آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کو کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، ہم کو کوئی بولنے والا نہیں تھا، ہم کو کوئی بتانے والا نہیں تھا. میں انسان کی نفسیات اور اس کی فطرت سے متعلق آج آپ کے سامنے ایک ایسی بات رکھ رہا ہوں جو آپ کی ساری زندگی آپ کے لیے مشعل راہ بن کر رہے گی کہ آپ کو اتنا مزہ مجھ سے بات کر کے نہیں آئے گا جتنا مزہ خود سے بات کر کے آئے گا. آپ کو وہ راستے مجھ سے بات کر کے نہیں ملیں گے جو خود سے بات کر کے ملیں گے. آپ کو وہ منزل مجھ سے بات کر کے نہیں ملے گی جو خود سے بات کر کے ملے گی، کیونکہ آپ کو خود آپ جتنا اچھا جانتے ہیں میں نہیں جانتا. اصلاح کی ضرورت کس مقام پر ہے آپ کو آپ جانتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں اور آپ کو دعوت دیتا ہوں آج سے کہ آج سے ابھی سے خود سے بات تو کریں. سمپل پروسیجر ہے. ہم نے معرکہ چنچل گوڑا کو یاد کیا آج
گھر جا کے آپ اپنے آپ سے جو ہے بات کریے اور یہ دل کو پوچھئے کہ بھائی اتنے بڑے بڑے باتیں ہم یہ شہداء کے تعلق سے سنے ہیں، ان کے کردار اور اوصاف جو تھے، ان کی جو روش تھی، ان کی روش میں اور ہماری روش میں کیا فرق ہے، ان کی روش میں اور ہماری روش میں کیا فرق ہے، ان کے کردار اور ان کے اوصاف میں اور ہمارے کردار میں کیا فرق ہے، ہم کیا کریں گے تو ان جیسے بن پائیں گے۔ اگر آپ اپنے آپ سے بات کریں گے تو آپ کا دل آپ کو جواب دے دے گا۔ کسی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کتاب ہی نہیں چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے قرآن اللہ کا کلام، حدیث اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول کا کلام، صحیح ہے؟ نقلیات، فرمودات اللہ کے حکم سے، مہدی مراد اللہ کا کلام اللہ ہی کے حکم سے، اپنی مرضی سے نہیں۔ وما ينطق بالهوى، اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے۔ اگر مجھے یہ لائٹ جلانا ہے اور سوئچ بورڈ یہاں ہے تو میں کیا کروں گا کہ شارٹیسٹ روٹ جو ہو سکتی ہے، چھت پہ سے یوں لے کے لا کے یہاں پہ سوئچ بورڈ میں وائر لگاؤں گا اور یہ لائٹ جل جائے گی۔ اگر میں وائر یہاں سے لے کے وہاں لے کے جا کے وہ پائپ میں سے پھرا کے وہ پائپ میں سے پھرا کے وہ گیٹ تک کا لے جا کے پھر وہ کھڑکی میں سے نکال کے وہ چولہے میں سے ادھر سے ادھر سے پھرا کے لے کے آ کے یہاں لگاؤں گا تو آپ کیا بولیں گے؟ میاں بہت کتاباں پڑھ لیے، شاید ہٹ گئے بولیں گے۔ میاں بہت کتاباں پڑھ لیے، ہٹ گئے بولیں گے۔ تو میں آپ کو یہی بول رہا ہوں، وہ قرآن میں یہ لکھا ہوا تھا، وہ حدیث میں وہ لکھا ہوا تھا، وہ نقلیات میں یہ لکھا ہوا تھا، اللہ کے حکم سے مہدی مراد اللہ یہ بولے، اللہ کے حکم سے وہ اللہ کے رسول یہ بولے، اللہ کے حکم سے وہ ولی اللہ یہ بولے، اللہ کے حکم سے انہوں یہ بولے، انہوں وہ بولے، وہ کتاب میں یہ تھا۔ ساری دنیا جس کے باتوں کو پکڑنے کے لیے تم کھنگال رہے ہو وہ تمہارے دل میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو تم ساری دنیا میں ڈھونڈ رہے ہو۔ شارٹیسٹ روٹ، پلگ یہاں لگاؤ، دماغ کی بتی جل جاتی۔ پلگ لاؤ، دل میں لگاؤ، دماغ کی روشنی چالو، آپ کو رستہ نظر آ جاتا۔ تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے شہدائے جنگ چنچل گڑا کے حوالے سے دعا یہ کرتا ہوں کہ اللہ سب کے دل اور ذہن کو روشن فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صراط مستقیم پر چلنے اور نام مہدی پر اپنی جان کے ساتھ اپنے نفس کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم احیینا مہدویین وامتنا مہدویین واحشرنا یوم القیامت فی زمرۃ المہدویین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، ابھی آپ کے سامنے پیر و مرشد حضرت مولانا سید محمد سرفراز مہدی صاحب تشریف لائی ہم تمام کو مخاطب فرما رہے تھے۔ اب میں جناب معراج دلدار خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ شکریہ ادا کریں۔ ایک ضروری اعلان کہ ہر اتوار کو بعد نماز ظہر ادارے تنظیم مہدویہ کی جانب سے بمسجد حضرت حافظ داؤد میاں صاحب دینی محفل کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ تمام سے اس محفل میں تشریف لانے کی درخواست کی جاتی ہے اور اپنے دینی معلومات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور میں اب محب قوم عالی جناب محمد نعمت اللہ خان صاحب صوفی سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور شکریہ ادا کریں۔ پروردگار عالم نے ہم کو اتنی مبارک محفل میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ میں ادارے تنظیم مہدویہ کی جانب سے اور خاص طور پہ صرف خالی ایک ہی ادارہ نہیں بلکہ 18 اداروں کی جانب سے، 18 تنظیموں کی جانب سے خاص طور پہ پیر و مرشد کا مشکور و ممنون ہوں، جنہوں نے بالکل ہی کم وقت میں لبیک کہا اور شہداء کے ذکر میں جو ہے وہ شامل ہو گئے اور تقریر کی، ہم کو فیضیاب کیا۔ آپ کا بہت بڑا جو ہے احسان ہے ہم پر۔ اور خاص طور پہ آج کی جو مبارک محفل ہے، اس میں جو جن نوجوانوں نے محنت کی ہے، میں ان کی جو ہے ان کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس ایمان کو، جوش اور جذبے کو قائم رکھے
اور جو قوم مہدویہ کا اصل جو ٹائٹل ہے ایک ہونا، آج انہوں نے بتایا. جو تنظیمیں جو ہے اس 18 میں نہیں آئی، ہم سے جو ہے تھوڑا سا وقت نہ ملا کہ ان سے ربط کر سکیں، اور جو نہیں آتے بولے ان کو اللہ توفیق دے کہ وہ ایک ہو کر کام کریں. ہر جلسے میں اس طرح ہر تنظیم اگر مل کر کام کرے گی تو قوم مہدویہ تک جو ہے صحیح پیغام پہنچے گا. ہمارا ایک ہونا ہی یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ہم اپنے آپ کو مہدویت کی طرف پھر کھینچ رہے ہیں. محترم سامعین، یہ اخیر بندہ تمام تنظیموں کی جانب سے، تمام مقررین کا، شعراء کا، اور خاص طور پہ سامعین کا مشکور و ممنون ہے. اب مقدس تسبیح ہوگی اور یہ دینی محفل اختتام کو پہنچے گی. لا إله إلا الله الله إلهنا القرآن والمهدي إمامنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.